کسی کا عزیز، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا دوست اگر بے گناہ قید ہے، اس کی رہائی نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اگر بے گناہ ہے اور کچہریوں کے، تھانوں کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں، اس کی بے گناہی بھی ثابت ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو رہائی نہیں مل رہی، اب جو عزیز ہیں، جو گھر والے ہیں، جو ورثہ ہیں، وہ اس قدر پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ان کے گھر کے اندر کھانا تک نہیں پک رہا، اپنے عزیز کی رہائی کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی آسان، آزمودہ، 100% گارنٹی شدہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند روز کے اندر اس کی رہائی ہو پائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا عزیز، اپنا دوست، بھائی، باپ، رشتہ دار اگر بے گناہ قید ہے، اس کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے، جو انشاءاللہ آپ کے کرنے سے بالکل آسان بھی ہے، بالکل چھوٹا سا عمل ہے، جو چند روز کے اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رہائی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے دو طریقے ہیں، دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آیا جو آپ کا عزیز قید ہے بھی بے گناہ، اور بے گناہ ہونے کے باوجود اس کی بے گناہی عدالت کے اندر، کچہری کے اندر، تھانوں کے اندر بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس نے فلاں 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 جرم نہیں کیا، تو اس کے باوجود بھی گھر والے وکیلوں کا چکر لگا لگا کر، وکیلوں کے پاس جا جا کر، ایس ایچ او صاحب کے پاس جا جا کر، اور جج صاحب کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی رہائی نہیں ہو رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر مکمل طور پر جادو کے اثرات ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک، بلکہ اس کا ہر معاملہ جو ہے بندش کے اندر مبتلا ہوتا ہے، باندھا ہوا ہوتا ہے، جب تک اس کی بندش ختم نہیں ہوگی اس کا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ پہلی بات، اگر اس کی تشخیص آپ نے کروانی ہے، پھر کروانے کے بعد اگر آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اگر اس کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہیں، چند روز کے اندر اس کی رہائی انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی، اس کی رہائی کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اس کی رہائی لازم ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ بندے نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، اور نظر بد بھی سب سے بری چیز ہے۔ اگر وہ نظر بد کا شکار ہے، پھر بھی اس کی تشخیص کروا کے اس نظر بد سے اس کو چھٹکارا دیں گے تو انشاءاللہ چند روز کے اندر پھر بھی اس کی رہائی مکمل طور پر آسانی کے ساتھ رہائی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ گنہگار ہے، اس کے اوپر گناہ ثابت ہو چکا ہے اور جرم صادر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب گھر والے پریشان ہیں، تو اس کے لیے تو سب سے پہلے ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو گناہ اس نے کیا ہے، اللہ اس گناہ سے اس کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ جیل کے اندر، قید خانوں کے اندر قید ہو کر صدقے دل سے، سچی نیت سے توبہ کرے گا، اللہ اس کے لیے رہائی کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ توبہ لازم ہے، جب وہ توبہ کرے گا تو اس کے لیے رہائی ممکن ہو سکے گی۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس گناہ سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا، اس جرم سے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتا، پھر ہم دعا دے سکتے ہیں اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، اگر وہ صدقے دل سے توبہ کرے، اگرچہ اتنا بڑا اس نے جرم کر رکھا ہے جس کے جرم کی سزا یہ ہے کہ عمر قید بھی اس کو سنائی گئی ہے، لیکن وہ توبہ کرے، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس سے معافی طلب کرے، اس سے آسانی کے لیے
اس سے معافی طلب کرے، انشاءاللہ چند روز کے اندر اللہ اس کے لیے رہائی کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ لیکن جو بے گناہ ہیں ان کے گھر والوں سے میری بار بار گزارش ہے کہ عمل میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن میں اس کا طریقہ بتا چکا ہوں، اگر ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کی تشخیص کروا کے انشاءاللہ اس عمل کو کریں۔ اگر اس کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہیں، 7 روز کے اندر اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رہائی یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ 7 روز کے اندر وہ رہا ہو جائے گا، اتنا طاقتور ہے۔ لیکن بے گناہ جو ہے، بے گناہی کی وجہ سے اس کو قید خانے کے اندر رکھا گیا۔ کس وجہ سے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے اوپر کہیں جادو یا جنات کے اثرات تو نہیں تھے، بندش کا معاملہ تو نہیں تھا۔ اس کی تشخیص کروا کے کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب یہ چیز ہو گئی، اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کوئی ایسا نقش دے دیں جس سے ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی قید کے اندر ہے، عرصے دراز سے اس کے بیوی بچے پریشان ہیں، بچے ملنے کو ترس رہے ہیں، گھروں کے اندر بے سکونی سی کیفیت ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، کوئی ایسا نقش دے دیں، کوئی ایسی پڑھائی دے دیں جس کو ہم کرنے سے اس کی رہائی ممکن ہو سکے۔ لیکن میں کہتا ہوں یقین کامل کے ساتھ کریں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بے گناہ اس کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہیں تو اس کے لیے کثرت کے ساتھ آپ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ سارے گھر والوں کو جمع کر کے ایک ٹائم مقرر کریں اور لا تعداد کے اندر اس کی رہائی کے لیے استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کر کے آپ اس کے لیے دعا کریں۔ کچھ ہو سکے تو کچھ اللہ کی رضا کے لیے کچھ پکا کر غربا مساکین کے اندر بھی خرچ کریں، ہو سکے تو اس کے نام کے لیے صدقہ دیں جو اس کے اوپر مصیبت آئی ہے، تاکہ اللہ صدقہ دینے سے ان کلمات کی برکات سے ان کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے اور اس کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یہ معاملہ کریں، انشاءاللہ چند روز کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ جو آپ نے 7 روز تک کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے؟ لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ مصیبت کے وقت جب کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ اس مصیبت زدہ انسان کو رہائی عطا فرما دیتا ہے، اس سے مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کے دل کے اندر رحم اور محبت کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اس کو کم از کم 7 روز تک 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اول آخر حصول برکت کے لیے جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 7 روز تک کریں اور 7 روز تک اس کو کرنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر 5 روپے یا 10 روپے جتنے بھی آسانی کے ساتھ آپ سے ہو سکے تو اس کا صدقہ بھی دیں۔ 5 روپے صدقہ دے سکتے ہیں، 10 روپے صدقہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کچہریوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور وکیلوں کے پاس جا کر آپ کو منت اور سماجت نہیں کرنی پڑے گی، جج صاحب کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونا نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ اللہ ان جج صاحبان کے دلوں کے اندر، ایس ایچ او کے دل کے اندر، وکیلوں کے دلوں کے اندر اللہ محبت پیدا فرما دے گا۔ اس کے اوپر جو مصیبت کے اثرات تھے اللہ وہ بھی ختم فرما دے گا۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تمہارے عزیز کے لیے، اپنوں کے لیے رہائی ممکن ہو سکے گی۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 7 دن تک اس کو جاری رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے یقین کامل کے ساتھ کریں، اطمینان قلب کے ساتھ کریں، اللہ پر یقین کامل رکھ کر، بھروسہ مکمل اکمل رکھ کر کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 7 روز کے اندر آپ کا عزیز آپ کے ساتھ گھر کے اندر ہوگا اور رہائی بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی اور عزت اور آبرو کے ساتھ رہائی ہوگی، رسوائی اور ذلت کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو، آپ کے عزیزوں کو اللہ رہائی عطا فرمائے۔ جو بے گناہ ہیں اللہ ان پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ جو گناہ گار مجرم ہو کر قید کے اندر مبتلا ہیں، جیلوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ ان کو سچی توبہ کرنے کی اور اس گناہ کو سامنے رکھ کر اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔